اپنے رب کی عبادت میں ایسا مگن اور مست ہو جا کہ دنیا تیرے اوپر رشک کرتی پھرتی رہے۔ تو اسی لیے جو بندہ بھی اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو آسمانوں سے زیادہ بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا خوف آ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس سے دنیا اس کے سامنے تابع اور مسخر فرما دیتے ہیں۔ آج دیکھیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں، دن کو عبادت میں سرشار ہوتے ہیں، آج دیکھیں دنیا کا نظام ان کے تابع ہے، اسباب ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کیسا قدردان ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیوں پہ مقام دیتے ہیں، اسے اولیاء اللہ کی فہرست میں گویا کہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں بزرگوں کی لسٹ میں کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، کتنے بڑے بڑے ولی پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، جن کو شیطان بہکا نہ سکا، جن کو شیطان گمراہ نہ کر سکا، سالہ سال کی شیطان کی محنت کو پل بھر میں ضائع کر دینے والے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو دیکھو، کیسا ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ جب ولایت کی درجے پر قدم نہیں رکھا تھا، ایک مرتبہ وہ عورت کے دیوانے ہو گئے، ایک عورت پہ فریفتہ ہو گئے، تو ایک عورت نے رات کا وقت دیا کہ رات کے 12 بجے 1 بجے تو نے فلاں جگہ کے اوپر آ جانا ہے۔ تو سردی کا موسم تھا، تو یہ مقررہ وقت پر اسی جگہ کے اوپر پہنچ گئے۔ تو پہنچنے کے بعد انتظار کرنے لگے، آدھا گھنٹہ گزرا، انتظار کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، لیکن وہ عورت، وہ معشوقہ اس کے پاس نہیں آئی، تو اس کے دل پہ چوٹ لگی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کاش میں اتنا وقت اپنے رب کو دیتا، اللہ کے سامنے روتا، اللہ کے دربار میں جاتا، سجدہ ریز ہوتا، آج میرا مقام کہیں ہوتا، آج میں اللہ کا ولی بن جاتا، آج اللہ سے میری دوستی ہو جاتی، لیکن میں نے اپنا سارا وقت اس عورت کے پیچھے برباد کر دیا، اس عورت کے پیچھے تمام وقت، تمام رات سردی برداشت کرتا رہا، لیکن یہ بے وفا نکلی، تو اس کا دل نرم و ملائم ہوا، دل پہ چوٹ لگی، اللہ نے اس کی قسمت کو بدل دی، دل کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ تو فوراً آئے، مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھی، گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی تلافی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر عرض کی کہ اے اللہ، میں بڑا خطا کار ہوں، میں نے بہت تجھے ناراض کیا، میں نے تیری بہت ساری نافرمانی کی، آج میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، میں ندامت کے آنسو گرا رہا ہوں، میں جولی پھیلا کے آپ کے سامنے آیا ہوا ہوں۔ اے کریم رب، بے وفا دنیا ہے، دنیا کے اندر، زندگی کے اندر وفا نہیں ہے، دنیا کے دوست بھی عارضی ہیں، مطلب تک ہیں، اے میرے رب، اے زمین و آسمان کی خالق، مجھے معاف کر دے، میں تیرے در پہ آ چکا ہوں، میرا اور کوئی نہیں ہے، میرا اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ تو اسی وقت توبہ طیب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام تر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا قرب عطا کیا، اپنا مقرب اور ولی بندہ بنا لیا۔ تو اسی لیے یہ دنیا بے وفا ہے، زندگی بے وفا ہے، اپنے بھی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کا دامن تھامو، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور دنیا میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہمارے دکھڑے سنے اور ہمارے زخموں کے اوپر مرہم رکھے، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، چاہے ہمارا دوست ہو، چاہے قریبی ہو، حتیٰ کہ بھائی بھی مطلب تک ہیں، ماں باپ بھی مطلب تک ہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے ان کو، کسی کے ذاتی مفاد کی خاطر کوئی آپ کو پریشان نہیں کرتا، کوئی اپنے آپ کو تنگ نہیں کرتا، کوئی اپنے آپ کو تھکاتا اور کھپاتا نہیں۔ ایک اللہ ہے، ایک وہی خالق ہے،
ایک وہی رب ہے جو ہماری بگڑی بنانے والا ہے، ایک وہی رب ہے، مالک ہے جو بغیر مطلب کے ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ تو آئیے اللہ کے ساتھ آ جائیے، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو رب کی نافرمانی کو، چھوڑ دو گندے کاموں کو، چھوڑ دو بے حیائی کو، فحاشی کو۔ کب تک یہ فحاشی کرتے رہو گے؟ آخر تھک جاؤ گے نا، جسم کمزور ہو جائے گا نا، جسم کے اندر لڑکھڑاہٹ آ جائے گی نا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی ایک دن، زبان کا چلنا بند ہو جائے گا، کانوں کی سماعت ختم ہو جائے گی، دل کی دھڑکن بھی ایسا ایسا کم ہوتی جائے گی۔ تو مبادا پہلے ان تمام چیزوں سے، کمزوروں سے پہلے ابھی جوانی ہے، ابھی طاقت کا نشہ ہے، اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی طاقت کو کھپا دو، جوانی کو گنوا دو، وہی قدردان ہے، ایسی جنت دے گا تمہیں ساری زندگیوں کے غم بھلا کے رکھ دے گی، ایسا خوبصورت محل اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو کیسے لوگ ہیں دنیا کے اندر بھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو عرشوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور قبولیت کی مہر لگا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑے ہیں جو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سرشار رہتے ہیں، اور دنیا کا ان کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیا کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں۔ تو اسی لیے تہجد کی نماز کی عادت بھی اپنا لیں، فرائض کے ساتھ ساتھ جو فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کو میں تہجد کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ لاڈلوں کو توفیق دیتے ہیں، پیاری عبادت ہے، پیاروں کو توفیق دیتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاری لگائیں؟ لمبی لمبی راتیں ہو رہی ہیں، تہجد کی عادت بنائیں، آخری 10 منٹ میں اٹھ لیا کریں، آخری 15-20 منٹ میں، آخری گھنٹے میں اٹھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن کی کارگزاری سنائیں، دن کے دکھڑے سنائیں، دن کے غم سنائیں، اور دن کے کار داستان سنائیں۔ اپنی زندگی کے غم اگر ہلکے کرنے ہیں، یہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر دنیا کے تم نے غموں کو ہلکا کرنا ہے تو آ جاؤ اللہ کے سامنے، یہ دکھ بیان کرنا سیکھو، دکھڑے سنانا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرہم لگائیں گے، تمہارے زخموں پہ پٹی رکھیں گے جو تمہارے زخموں کو ہلکا کر دے گی۔ ایک دن یہ غم تمہیں بھول جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی دنیا کو آباد کریں گے اور راحت اور لذت والی نعمت سے آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ تو جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب کریں، استقامت کے ساتھ پڑھنی ہے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے اگر تم روزانہ علیحدگی میں، تنہائی میں، سرگوشی میں 5 منٹ گوشہ نشین ہو کر، یعنی خلوت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو، تو آپ مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد اپنی دل کی کیفیت بھی دیکھنا اور آپ اپنے حالات دیکھنا، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے استاد جی کا تجربہ تھا، انہوں نے ہمیں یہ گویا کہ بطور نصیحت اور وصیت کے فرمایا تھا، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو میں یہی وظیفہ استاد جی کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ تہجد کو صحیح طریقے سے پڑھا کریں، پابندی کے ساتھ بھی پڑھیں اور تہجد کو اخلاص کے ساتھ بھی پڑھیں اور سنتوں کے مطابق پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ تہجد پڑھتے رہیں لیکن آپ کی تہجد نہ ہو۔ تو 3 غلطیاں ایسی ہیں جو بندہ اگر تہجد میں کرتا ہے تو اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ پہلی چیز جو اہم ترین ہے، تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک۔ اگر کوئی آدمی عشاء سے پہلے نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، تہجد کی برکت، تہجد کی فضیلت اس کو میسر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بے وقتی پڑھ رہا ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، تو اس کا تہجد پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ رات کو سویا نہیں، جاگتا رہتا ہے، تو پھر آخری پہر میں آ کر تہجد کی نوافل ادا کرتا ہے، تو تہجد کی نوافل جب پڑھے گا تو اس کو وہ فضیلت، وہ برکت حاصل نہیں ہوگی جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ایک بندہ سوتا ہے، سونے کے بعد پھر اٹھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تہجد والی عبادت کو ادا کرتا ہے، پھر یہ تہجد کا کامل ثواب اس کو ملتا ہے، گویا کہ کامل وقت ہوتا ہے۔ تو اور تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی رات کو سویا ہوتا ہے تو اچانک نیند اکھڑتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، فوراً اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے شروع کر دیتا ہے، لیکن نیت فرض نماز کی کرتا ہے، عشاء نماز کی، فرض نماز کی نیت کر دیتا ہے، تو نیت بھی درست ہونی چاہیے، وقت بھی ہونا چاہیے، اور سو کر اٹھ کر پڑھنے کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ پہلے سو جاؤ، پھر اٹھو، پھر تہجد کی نماز پڑھو، پھر آپ برکات دیکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہ 3 غلطی آپ کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کی تہجد کی نماز برباد ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے پھر پڑھنے کا۔ ہاں، نوافل، یہ تہجد کی جو نیت ہوتی ہے نفل نماز کے ساتھ کی جاتی ہے، فرض نماز کے ساتھ نہیں کی جاتی، بلکہ نفل نماز کے ساتھ اس کی نیت کو کرنا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد، ٹھیک ہے، یہ چونکہ ہے بھی نوافل تو نوافل کے ذریعے سے بھی اس کی نیت کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان باتوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جب باقاعدگی کے ساتھ اس کو معمول بنا لیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام تر حالات کو درست کر دے گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا جی وظیفہ بتاؤ جی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمیں پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، نیند نہیں آتی، ذہن میں ٹینشن ہوتی ہے، ذہن میں خیالات آتے ہیں، ہمارے گویا کہ دن رات سوچنے میں گزرتے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس کو ہم کرتے رہیں اور ہمارے حالات سنور جائیں۔ جی آپ کو میں تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگی کے حالات سنور جائیں گے۔ وہ وظیفہ، بڑا وظیفہ، سردار وظیفہ یہی تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی زندگی کے شب و روز بدل جائیں گے۔ آج دیکھیں جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں فرض نماز کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، دل نورانی ہوتا ہے، ان کے کام سنورے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ ٹینشن میں نہیں ہوتے، کبھی کسی کام کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے تہجد کی نماز، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جی، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، ورنہ آپ دھکے کھاتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ کی ریاضت سے منہ موڑا، یقین جانیں آپ پریشان ہو جائیں گے، دنیا میں بھی دھکے مقدر میں ہوں گے، آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بھائی، بچنے والے نہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو سامنے لائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر کا ہمیں حساب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ایک رتی برابر اگر برائی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے، ہم احکامات کے مکلف ہیں، نماز کے مکلف ہیں، قرآن کے مکلف ہیں، ریاضت عبادت کے مکلف ہیں، ہم سے سوال کیا جائے گا، لہذا ہم بے مکلف چیزوں کی خاطر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ دنیا موقع بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جس نے دنیا کو سمجھا، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اس کے لیے بہترین موقع ہے، اس کی جنت بنانے کا بہترین ذریعہ یہ دنیا ہے۔ آخرت کے تمام تر حالات کا مدار اسی دنیاوی زندگی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر دنیا کی زندگی ہم نے خراب گزاری، گناہوں میں گزاری اور بے حیائی میں گزاری، تو آخرت کے تمام منازل ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، ہم بچ نہیں سکیں گے اللہ کی گرفت سے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ گرفت بہت خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کا انجام کیسے ہوا، اپنے آپ کو حکمران سمجھتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اللہ نے 800 سال اس کو حکومت دی، پھر اس کے بعد جب پکڑا نا
بعد میں آنے والی تمام انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب فرعون کو اتنی سخت سزا مل رہی، اب دیکھیں اس کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے، کیا ذلیل ہو رہا ہے، کتنی اس کی قبر کے اندر تکلیف ہو رہی ہوگی کہ موسیٰ پیغمبر کے مقابلے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹکر دیتا ہے، تو اللہ نے دریا سمندر کی لہروں میں سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو میدان محشر میں جب آئے گا اس کا کیا حشر نشر ہوگا۔ بڑا متکبر آدمی تھا، بڑا جابر ظالم تھا، لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کرتا تھا، کتنی ان کو تکلیف دیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سے کیا کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کے سامنے آئے، عاجزی اختیار کریں۔ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مقام دیتے ہیں۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو بندہ تکبر اختیار کرتا ہے، نخوت اختیار کرتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پست کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور ومن تواضع رفعہ اللہ، جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ رفعہ اللہ، بلندیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فیض کرتے ہیں۔ اسی لیے عاجزی اختیار کریں، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، توبہ کریں، اسی سے خوف کریں، اسی سے ڈریں، یہ ہماری بندگی کا اصلی مقصود ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی تہجد کی، باقی تمام عبادات کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے حالات اچھے فرمائے، جو پریشان ہیں ان کے حالات درست فرمائے۔ تو آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور جو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھ رہا ہے، آخر تک دیکھ رہا ہے، تو وہ کمنٹ میں اللہ لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس کس نے میری ویڈیو مکمل واچ کی ہے۔ آخر کمنٹ کے اندر اللہ لکھیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔